ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10ویں پارے کے ساتھ آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ 10ویں پارے کا آغاز وہی سورہ انفال کا تذکرہ چل رہا ہے۔ سورہ انفال کے اندر جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جہادی مہم کی پہلے مارکے کا تذکرہ ہے، یعنی غزوہ بدر کا۔ تو سورہ انفال کے فوراً بعد سورہ توبہ ہے، اور سورہ توبہ کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہادی مارکے کی آخری مہم یعنی غزوہ تبوک سے متعلق ہے۔ تو 10ویں پارے کے آغاز میں چونکہ سورہ انفال غزوہ بدر کے بارے میں ہے، اب غزوہ بدر کے اندر 70 کے قریب جو ہے وہ مشرکین مکہ مارے گئے، پھر 70 کے قریب قیدی ہوئی ہے، بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ تو اب ایسے میں سوال پیدا ہوا کہ وہ دشمنوں کا جو مال و متاع ہے، جو اسلحے کی صورت میں ہے یا گھوڑوں کی صورت میں یا اونٹوں کی صورت میں یا اور مال و متاع، اس کی تقسیم کس طرح سے ہوگی۔ تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ مال غنیمت کا جو 5واں حصہ ہے، یعنی دشمن سے جو مال ہاتھ لگا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو اس کا 5واں حصہ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، کہ 5واں حصہ اللہ کے لیے، اللہ سے مراد یعنی بیت اللہ کے لیے مختص ہو جائے گا، وَلِلرَّسُولِ اور اللہ کے رسول کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک بڑا سورس آف انکم تھا وہ یہی مال غنیمت تھا۔ جب تک آپ مکہ میں تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا خاص طور پہ ان کا جو تجارت کا معاملہ تھا وہ زمانہ جاہلیت سے چلا آ رہا تھا، تو بہت سی سپورٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے ہوتی تھی۔ لیکن مدینہ جو ہے وہ ہجرت کرنے کے بعد پھر مال غنیمت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا معاشی ذریعہ تھا۔ اب تو خیر اس کے اوپر باقاعدہ مقالات لکھے جا رہے ہیں، تھیسز ہو رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذرائع معاش کیا تھے۔ اس میں سے کچھ ہدایہ بھی آ جاتے تھے، مختلف سرداروں کی طرف سے یا بادشاہوں کی طرف سے بھی آ جاتے تھے۔ تو خیر بہرحال تو مال غنیمت کا 5واں حصہ یعنی 20% اللہ کے لیے، بیت اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى اور آپ کے رشتہ داروں کے لیے، وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاكِينِ اور مساکین کے لیے، وَابْنِ السَّبِيلِ اور مسافروں کے لیے۔ تو یہ 6 مدات تھیں اس 20% کے لیے۔ باقی 80% وہ سپاہیوں میں، سولجرز میں تقسیم ہوگا جنہوں نے اس مارکے میں حصہ لیا۔ تو اس میں جو گھڑ سوار ہیں، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اس کے لیے 2 حصے ہیں، ایک اس کا اپنا، ایک اس کے گھوڑے کا یا سواری کا، اور دوسرا جو پیادہ تھا اس کے لیے ایک حصہ۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ مال غنیمت کی تقسیم کی۔ نیکسٹ آیات کے اندر غزوہ بدر میں جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے ہیں، ایک طرف مسلمانوں کا لشکر تھا اور دوسری طرف کفار مکہ کا لشکر تھا، تو اب شیطان جو ابلیس تھا وہ سراقہ بن مالک، اس وقت تک جو ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں وہ ایمان بھی لے آئے۔ یہ وہی سراقہ ہیں کہ جنہوں نے ہجرت کے سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ پیچھا کیا تھا اور وہ زمین کے اندر دھنس گئے تھے۔ بعد میں خیر یہ ایمان لے آئے تھے اور ان کو کسرا کے جو ہے وہ کنگن بھی پہنائے گئے تھے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوید تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشین گوئی تھی۔ تو ان کے روپ میں جو ہے وہ شیطان اور ابلیس آیا اور اس نے جو ہے وہ مشرکین مکہ کو بھڑکایا اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں اس طرح سے جو ہے وہ اپنے لوگ بھی ساتھ ملا کے جو ہے وہ لے آؤں گا، اور مسلمانوں کے خلاف تم جنگ کرو اور تم ثابت قدم رہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال مزین کر دیے تھے، خوبصورت بنا دیے تھے۔ دیکھیں یہاں یہی ہوتا ہے، ایک مشرک کے لیے اس کا شرک مزین بنا دیا جاتا ہے، اسے اس کی تعویلیں سجھا دی جاتی ہیں۔ یہ قرآن مجید کی اصطلاح بہت اہم ہے، مزین بنا دینا۔ اس سے بہت ڈرتے رہنا چاہیے کہ بہت دفعہ جو ہے وہ ایک انسان ایک چیز حرام ہوتی ہے، ناجائز ہوتی ہے، شرک ہے، ظلم ہے، لیکن اس کی وہ کوئی تعویل جو ہے وہ گھڑ لیتا ہے۔ شیطان اسے اس کی ایسی تعویل، خوبصورت تعویل سجھا دیتا ہے کہ وہ اس کو جائز سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ شیطان نے اس کے لیے اس کے اعمال مزین کر دیے۔ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اب شیطان نے انہیں کہا، جو سراقہ بن مالک کی صورت میں آیا تھا، اس نے مشرکین سے کہا کہ آج تو کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اب جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، اب جب شیطان نے دیکھا کہ فرشتے بھی نازل ہو رہے ہیں، بدر کے اندر فرشتے تو نازل ہوئے تھے، تو ناکس علی عقبیہ، تو وہ اپنی ایڑیوں کے بل جو ہے وہ گھوم گیا۔ وقال انی بریء منکم، اور اس نے کہا کہ میں تم سے بری ہوں، بھائی میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، ان مشرکین سے بری و ذمہ ہو گیا۔ اور شیطان یہی کام کرتا ہے، انسان کے لیے اس کے اعمال مزین کرتا رہتا ہے، اور جب اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے خود بھاگ جاتا ہے، اور اکیلا انسان جو ہے وہ پھر مایوس کا مایوس رہ جاتے ہیں۔ انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، اور میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، چونکہ وہ جنات میں سے تھا۔
شیاطین میں سے تھا، تو اس لیے وہ فرشتوں کے نزول کو دیکھ رہا تھا، اور وہ مشرکین مکہ نہیں دیکھ رہے تھے۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے، انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈر رہا ہوں، یعنی کہیں یہ فرشتے مجھے وقت سے پہلے ہی نہ پکڑ لیں۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تو سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو اس طرح سے گویا کہ شیطان جو ہے وہ لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے اپنے فالورز کو، لیکن وقت آنے پہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اور جو اس کا فالور ہوتا ہے وہ شدید ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی اس وقت تک حالت نہیں بدلتے جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہ ہو۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، جب اللہ نے کسی قوم پہ کوئی نعمت کی ہو، آسائش دی ہو، تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نعمت اس قوم سے چھینتے نہیں ہیں، حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، لیکن وہ قوم ہی بدل جاتی ہے، وہ قوم ہی اس نعمت کی حقدار نہیں رہ جاتی۔ یعنی پہلے ان کے آباء و اجداد جو ہے وہ اس کے حقدار تھے، لیکن جب وہ قوم ہی اس کی حقدار نہیں رہ گئی تو اب وہ نعمت ان سے چھین لی جاتی ہے۔ یعنی کتنا عرصہ جو ہے وہ مسلمان، ہمارے آباء و اجداد جو ہے وہ 3 براعظموں کے اوپر حکومت کرتے رہے، تو وہ جو ایک نعمت تھی کہ دنیا کا اقتدار جو ہے وہ ہمارے قدموں کے اندر ڈھیر کر دیا گیا تھا، تو وہ نعمت ہم سے چھین لی گئی، اس لیے کہ ہم بدل گئے، بحیثیت قوم ہم بدل گئے۔ تو اب جب تک ہم واپس اسی کردار کو نہیں لے کر آئیں گے جو ہمارے اسلاف کا کردار تھا، جو ہمارے آباء و اجداد کا اخلاق تھا، جو ہمارے اسلاف اور آباء و اجداد کی دینداری تھی، جب وہ ہماری سوسائٹیز میں، معاشرے میں نہیں آئے گی، تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی ہماری حالت نہیں بدلیں گے۔ تو بہرحال کوئی بھی قوم اگر چینج چاہتی ہے، ہم سب چاہتے ہیں نا چینج آئے، تبدیلی، تبدیلی کا نعرہ بہت سی پولیٹیکل پارٹیز لگاتی ہیں، تو تبدیلی جو ہے وہ صرف نعروں سے نہیں آ جاتی، جب تک کوئی قوم اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا، ہر ایک کو اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا، یعنی ہر ووٹر کو بدلنا پڑے گا۔ چند اوپر جو ہے وہ پارلیمنٹیرینز یا وزراء کی جماعت کے آ جانے سے کوئی تبدیلی نہیں آ جاتی، اگر 20 کروڑ کی عوام جو ہے وہ تبدیل نہیں ہونا چاہتی۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 1000 بندے کی جگہ جو ہے اس الیکشن سسٹم سے 1000 اور بندہ آ جائے کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی کا، تو اس سے کوئی چینج نہیں آئے گی۔ قوم نہیں بدلی، جب قوم بدلتی ہے پھر اللہ تعالیٰ حالات بدلتے ہیں، اور قومیں بدلنے سے جو ہے وہ پھر قومیں بنتی ہیں۔ تو جن قوموں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ترقی یافتہ قومیں ہیں، تو بیسیکلی وہ قومیں ہیں جو بدلی ہیں، ان کے حکمران نہیں۔ تو محض حکمرانوں کے بدلنے سے یا حکومتوں کے بدل جانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، چونکہ سورہ انفال ہے، غزوہ بدر کا تذکرہ چل رہا ہے، تو مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کے دشمن اور اللہ کے رسول کے دشمن، اللہ کے دین کے دشمن، ان کے مقابلے میں مستعد رہو، تیار رہو، ٹھیک ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور قوت کو تیار رکھو۔ قوت کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قوت کی تشریح کی قرآن مجید کی اس آیات میں، جو قوت کا لفظ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قوت سے مراد الرم، پھینکنے کی قوت۔ پھینکنے کی قوت اس زمانے میں تیر اندازی تھی، یعنی دور سے ہی دشمن کو جو ہے وہ، اللہ کے دشمن کو، دین کے دشمن کو مارنے کی صلاحیت تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ آج کل کے دور میں میزائل ٹیکنالوجی ہے، وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور گھوڑے، اور اس وقت بہترین جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جی وہیکلز ہوتے تھے میدان جنگ کے اندر، گھوڑے جو تھے، اصیل گھوڑے جو نسلی گھوڑے ہوا کرتے تھے، آج ان گھوڑوں کی جگہ جو ہے وہ ٹینکس نے لے لی ہے، ان گھوڑوں کی جگہ بختر بند گاڑیوں نے لے لی ہے۔ تو یہ ہے کہ اپنی میزائل ٹیکنالوجی، اپنی ایئر فورس کو بہتر بناؤ، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے اپنے ٹینکس، اپنی بختر بند گاڑیاں، اپنی توپیں، یہ سب جو ہے وہ آج کل کی گھوڑے ہیں، یہ سب دشمن کے مقابلے میں تیار رکھو۔ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تم اس سب تیاری کے ذریعے سے، جنگی تیاری کے ذریعے سے تم اللہ کے دشمنوں کو بھی ڈراتے ہو اور اپنے دشمنوں کو بھی، یعنی اللہ کے تو وہ دشمن ہیں، تمہارے دشمن بھی ہیں، تمہیں بھی جو ہے وہ مطلب جینے نہیں دیں گے۔ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں، ایک تو واضح دشمن ہے نا، ایک تمہاری صفوں میں بھی چھپے ہوئے ہیں، لا تعلمونہم، جنہیں تم نہیں جانتے، بظاہر تم سمجھ رہے ہو وہ تمہارے ساتھی ہیں، وہ اندر کے جو ہے وہ آستین کے سانپ ہیں، منافق ہیں۔ اللہ یعلم، اللہ ان کو جانتا ہے، تو یہ سب کے اوپر روب پڑے گا۔ تو تیاری بہت ضروری ہے، تیاری بہت ضروری ہے۔ جیسے پاکستان جو ہے وہ ایٹمی پاور ہے، اب آپ دیکھیں کہ افغانستان کے اوپر امریکنز نے حملہ کیا، وہ ٹھیک ہے کہ افغانی جو ہے وہ بڑی دل جگرے کے ساتھ جو ہے وہ لڑے، اور امریکنز کو جو ہے وہ یہاں سے نکلنا پڑا، وہ بات ٹھیک ہے، ہماری ہمدردیاں جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہیں،
لیکن یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر چاہنے کے باوجود وہ حملہ نہیں کر پائے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ایٹمی دھماکے کرتی ہے۔ تو وہ ایٹمی دھماکے کرنا ٹھیک ہے، پاکستان کے اوپر حملہ نہ کرنے میں بہت سارے فیکٹرز تھے، لیکن ان میں ایک فیکٹر یہ بھی تھا کہ پاکستان نے کچھ تیاری ایسی کر لی تھی جو کہ افغانستان نہیں کر سکا تھا۔ ان کے اپنے حالات نہیں تھے، وہاں پچھلے جو ہے وہ کئی دہائیوں سے جو ہے وہ جنگیں چلی آ رہی ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ جو تیاری ہے پاکستان کا ایٹمی پاور ہونا، اس نے اسے جو ہے وہ بہت ساری جو ہے وہ قوموں کو اس کے اوپر حملہ کرنے سے جو ہے وہ روکے رکھا۔ تو یہ ایٹمی پاور ہونا، میزائل ٹیکنالوجی کا ہونا، یہ دشمنوں کے دلوں پہ جو ہے وہ روب ڈالتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے کہ جس کی وجہ سے دوسروں کو آپ کی طرف جو ہے وہ آنکھ اٹھا کے، میلی آنکھ اٹھا کے دیکھنا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا۔ نیکسٹ آیات میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، خاص طور پہ غزوہ بدر میں جب 70 کے قریب ان کے بڑے بڑے سردار جو ہے وہ مارے گئے اور 70 ہی جو ہے وہ قیدی بھی ہوئے، تو اب ان کے بارے میں مشورہ ہوا کہ ان قیدیوں کا کیا کرنا ہے۔ تو اب ایسے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشورہ یہ تھا کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ اگر ہم ان کو قتل نہیں کریں گے تو اگلے سال پھر جو ہے وہ مدینہ کی ریاست کے خلاف لوگوں کو بھڑکا کے لے آئیں گے اور ہمارے لیے پرابلم پیدا کرتے رہیں گے۔ یہ تو اسی قسم کے باغی اور سرکش لوگ ہیں، تو ان کو قتل کر دیا جائے، اور قتل بھی ان کے اپنے ریلیٹیوز کریں، ہر جو ہے رشتہ دار ہے اس کا رشتہ دار اس کے حوالے کیا جائے اور وہ اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ اس کی گردن اڑائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان اس طرف تھا کہ ان کو فدیہ لے کے ان کو معاف کر دیا جائے، شاید وہ ایمان لے آئیں، بعد میں اسلام قبول کر لیں۔ تو پھر اسی جو ہے وہ اجتہاد کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ ہوا، اور قرآن کی ایک آیت تھی سورہ محمد کی، اس سے بھی اس حوالے سے رہنمائی لی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کے جو ہے وہ فیصلہ کر دیا کہ غزوہ بدر کی قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اس پہ پھر قرآن کی آیات نازل ہوئی کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ یہ کرنا چاہیے تھا کہ ان سب کو قتل کرنا چاہیے تھا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تائید میں یہ آیات نازل ہوئی۔ تو گویا یہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ نبی جو ہے، نبی پہلے تو جب تک اس کے پاس قوت اور اقتدار اور اختیار نہیں ہوتا تو وہ دعوت کا کام کرتا ہے، لیکن جب نبی کے پاس قوت، اقتدار اور اختیار آ جاتا ہے، جب دشمن کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، تو اب یہ نہیں کہ دشمن کو آپ چھوڑ دیں، نہیں، آپ اس کی کمر توڑیں۔ اب دشمن کی کمر اس طرح سے توڑیں کہ دوبارہ وہ کھڑا نہ ہو سکے، کیونکہ اگر آپ اس کی کمر نہیں توڑیں گے، کچھ پیسے ویسے لے کے اس کو چھوڑ دیں گے، دوبارہ کھڑا ہوگا تو آپ کے لیے تو وہ مستقل درد سر جو ہے وہ بنا رہے گا، آپ کے لیے بھی اور آپ کے دین کے لیے بھی۔ تو اس لیے کہا گیا کہ کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ قیدی بنائے، یہاں تک کہ وہ زمین میں خوب اچھی طرح سے اللہ کے دشمنوں کو، یعنی ظالموں کو خوب اچھی طرح سے جو ہے وہ قتل نہ کر دے۔ تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، دیکھو اے مسلمانوں، تم دنیا کی کا ساز و سامان چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ آخرت چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے ہیں۔ تو گویا دشمن کی کمر توڑنا اس طرح سے کہ دوبارہ وہ سر نہ اٹھا سکیں مسلمانوں کے سامنے، یہ بھی جہاد و قتال کا ایک آبجیکٹو ہے، ایک مقصود ہے۔ اب تو یہ ہے کہ دشمن مسلمانوں کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں کہ مسلمان اس قابل نہ رہ جائیں کہ ہمارے سامنے سر اٹھا کے بات کر سکیں۔ اب تو صورتحال بالکل الٹ چکی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ سب ہدایات ہمارے پاس 1400 سال سے موجود ہیں۔ لیکن یہ اس وقت ہے نا کہ جب آپ قوت اور اقتدار اور اختیار میں ہے، جب آپ کے پاس پاور ہی نہیں ہے، جب آپ کے پاس قوت ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ پھر تو آپ نے دعوت تبلیغ کا کام کرنا ہے نا۔ تو یہ بیسیکلی دو مناہج ہے، جب تک آپ کے پاس قوت، اقتدار، اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ منارٹیز میں سے ہیں، تو پھر آپ نے دعوت کا کام کرنا ہے، اور دعوت کا منہج بالکل اور ہے، اس کی میتھڈالوجی، اس کی اپروچ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے جو ہے بہت تشدد، پرسیکیوشن برداشت کیا مکہ میں۔ ہاں، جب قوت، اقتدار، اختیار، ریاست، اسٹیٹ کی پاور آ گئی ہے تو پھر اب جو ہے وہ بدلہ لینا ہے، اب ظلم کو برداشت نہیں کرنا۔ نیکسٹ آیات میں مدینہ ہجرت کا جو حکم تھا اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے۔ اصل میں مدینہ کی ریاست جب قائم ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے وہاں تشریف لے گئے، تو اب بہت سے مسلمانوں نے بھی ہجرت کی، اب انصار بھی وہاں پہ ایمان لے آئے، تو ایک مسلمانوں کی ریاست بن گئی۔ اب اصل مقصود یہ تھا کہ اس ریاست کو مضبوط کریں۔ اب ارد گرد مختلف جو بدو قبائل تھے، صحرا کے اندر بکھرے ہوئے تھے، پورے صحرا میں، عربین پیننسولا میں، تو وہاں کچھ لوگ ایمان لے آتے تھے، تو ان کو کہا گیا کہ تم سب ہجرت کرو، یعنی مدینہ کی طرف۔ اگر تم ہجرت نہیں کرتے تو تمہارا دین سے جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں، تمہارا اہل ایمان سے، مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، یعنی ہجرت ان کے لیے لازم قرار دے دی گئی تھی۔ لیکن اس میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ہجرت کر ہی نہیں سکتے تھے، روڑے اٹکائے جاتے تھے، جیسے مکہ کے کچھ لوگ تھے، اگر وہ ہجرت کرنا چاہتے تھے تو مشرکین مکہ، سرداران قریش روک لیتے تھے، تو ان کے لیے پھر ایک ریلیکسیشن تھی، رخصت تھی، لیکن بقیہ سب لوگوں کو جو ہے وہ ہجرت کرنے کا حکم تھا۔ تو یہ ایسی آج بھی اگر کوئی جو ہے وہ اسلامی ریاست ہے تو ہمارے ہاں اب کیا ہے،
برین ڈرین ہو رہا ہے، صحیح بات یہی ہے، برین ڈرین ہو رہا ہے. یہاں سے جو ہماری سکل ہے، ہمارے جو لوگ ہیں جن کے پاس مہارت ہے، پیشہ ورانہ مہارت ہے، وہ سارے یورپین کنٹریز میں چلے جاتے ہیں اچھا کمانے کے لیے. پھر یہ بھی ہے کہ وہاں پہ جاب سیکورٹیز بھی ہیں، وہاں اچھی پے مل جاتی ہے، سیلریز اچھی ہیں، سب کچھ ہے. تو برین ڈرین ہو رہا ہے. ہمارے ہاں کا اچھا ذہن جو ہے وہ باہر جا رہا ہے اور دوسری اسٹیٹس کی جو ہے وہ خدمت کر رہا ہے، ان کو بنانے میں لگا ہے. حالانکہ یہی کام ہونا چاہیے کہ وہ سب آ کے ایک کسی اسلامی ریاست کو بنانے میں لگ جائیں. تو یہ کام بہرحال کرنے کا ہے، لیکن اس میں خود ہماری کوتاہی بھی ہے. یہ کام اس لیے نہیں ہو رہا کہ بہت سے لوگ شاید واپس آنا چاہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اپنا بہت کچھ باہر چھوڑ کے واپس بھی آئے کہ پاکستان کی خدمت کرنی ہے، لیکن یہاں کہ ان کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا. یہاں جو کرپشن ہے اور جو ہمارے یہاں نظام کا جو ہے وہ بیڑا غرق ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ کوئی بندہ کرنا بھی چاہتا ہے کچھ دین کے لیے، اسلام کے لیے، قوم کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ملت کے لیے، تو اس کو کرنے نہیں دیا جاتا. تو یہاں پہ یہی آیات جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہیں کہ اہل ایمان، جو لوگ ایمان لے کے آئے اور جنہوں نے ہجرت کی اپنی جانوں کے ساتھ اور مالوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور جنہوں نے مدد کی. تو ایک تو ہجرت کرنے والے مہاجرین تھے، دوسرا ٹھکانہ دینے والے انصار تھے. تو یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے ولی ہیں. اور جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایۃ من شیء، اے مسلمانوں تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں. تو جب بھی کوئی اسلامی ریاست جو ہے کسی آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ کھڑی ہو جائے گی، تو پھر پوری دنیا سے جو مسلم جو برین ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس اسلامی ریاست جو ایک آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ کھڑی ہوئی ہے کہ ہم نے اسلامک آئیڈیالوجی کو جو ہے ہم نے اس کو ریوائیو کرنا ہے، مطلب ہم نے جو ہے وہ رینیسنس کی طرف جانا ہے، نشأت ثانیہ کی طرف جانا ہے، اس ملت کو دوبارہ اٹھانا ہے. تو پھر اس وقت سب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہجرت کریں. یعنی ان آیات کو ہم اس وقت کے لیے ریلیٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ آیات جو ہے وہ سورہ توبہ کی ہیں، جس کو سورہ برا بھی کہتے ہیں. یہ واحد صورت ہے کہ جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں کفار کے بارے میں بہت سخت جو ہے وہ اسلوب بیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ اختیار کی ہے. تو بسم اللہ میں چونکہ رحمت کا تذکرہ ہے تو اس لیے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب. خیر بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جہادی مہم تھی اس میں یہ آپ کہہ لیں کہ جی غزوہ تبوک ایک آخری مارکا تھا، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ فتح مکہ کا مارکا ہو چکا. فتح مکہ میں جو ہے 8 ہجری میں مکہ جو ہے وہ فتح ہوا، 9 ہجری میں پھر جو ہے وہ تبوک کا مارکا ہوا. تو جب مکہ فتح ہوا تو اب مشرکین مکہ کے سامنے 2 آپشن رکھی گئیں، یا تو وہ اسلام قبول کر لیں یا پھر جزیرہ نما عرب کو چھوڑ دیں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے بہت ظلم برداشت کیا تھا ان کا. انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، مکہ سے جو ہے وہ ان کو مدینہ ہجرت پہ مجبور کیا گیا. ٹھیک، تو اب کوئی آپشن نہیں تھی ان کے لیے کہ اسلام قبول کر لیں تو چلیں تمہارا یہ سارا ظلم معاف، لیکن اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو جزیرہ نما عرب میں نہیں رہ سکتے، پھر میدان جنگ میں آ جاؤ، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو اس میں بھی ان کو مہلت دی گئی، اور شروع میں جو مہلت تھی وہ کیا تھی؟ 4 ماہ کی مہلت تھی. تو کہا گیا کہ برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین سے کہ اے مسلمانوں جن سے تمہارا معاہدہ تھا، جیسا کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تھا، پھر وہ خود ہی انہوں نے توڑا تھا مشرکین نے، اور اس کے توڑنے کی وجہ سے پھر 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا تھا. حالانکہ 10 سال کا معاہدہ تھا، لیکن 2 سال بعد فتح مکہ ہوا. فسیحوا فی الارض 4 اشہر، اب ان کو مہلت دی گئی کہ 4 مہینے زمین کے اندر چل پھر لو. تو 4 مہینے چلنے پھرنے کی ان کے پاس جو ہے وہ مہلت تھی. 4 مہینے میں فیصلہ کر لیں، ایمان لیں، یا پھر جو ہے وہ جزیرہ نما عرب کو جو ہے وہ چھوڑ کے نکل جائیں، کیونکہ ان کے لیے اب یہ ایک طرح سے اللہ کی طرف سے جو ہے وہ عذاب کا کوڑا تھا. نیکسٹ آیات میں مسلمانوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ ظالم اور بدعہد مشرکوں سے قتال کرو. ایک تو وہ ظالم ہے، 13 سال انہوں نے مسلمانوں پہ ظلم کیا، تو بیسیکلی جو ہے وہ کافر سے نہیں ظالم سے قتال ہو رہا ہے، لیکن وہ چونکہ کافر بھی ہے تو اس لیے اس کے ساتھ کافر کا جو ہے وہ لاحقہ بھی لگ جاتا ہے. تو الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، ظالم ہے، دوسرا بدعہد ہے، وعدہ کر کے توڑ دیتے ہیں. تو صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی تو انہوں نے توڑ دی. تو اے مسلمانوں کیوں نہیں تم قتال کرتے ایسی قوم سے جنہوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا. وہموا باخراج الرسول، اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا ارادہ کیا، بلکہ صرف ارادہ نہیں کیا بلکہ نکالنے کی سعی بھی کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش تھی کہ جس کے نتیجے میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی. وہم بدؤکم اول مرہ، اور اے مسلمانوں پہل انہوں نے کی ہے، یعنی ظلم کی، لڑائی کی، جنگ کی ابتدا انہوں نے کی ہے، تو اب تم جواب میں کیوں نہیں لڑ رہے؟
ان کو جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اتخشونہم فاللہ حق ان تخشوا، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ تو گویا کفار سے اور خاص طور پہ جو ظالم ہے، ظالم سے قتال کا حکم دیا گیا، کیونکہ مسلمان کی زندگی کا مقصد صرف نماز روزہ نہیں ہے، دنیا سے ظلم ختم کرنا یہ بھی ایک انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اور ظلم کس سے پیدا ہوتا ہے؟ منکرات سے پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہا گیا کہ جو تم میں سے کسی منکر کو دیکھے اپنے ہاتھ سے روک لے۔ اب ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں تو زبان سے روکے، زبان سے روکنے کی استطاعت نہیں تو کم از کم دل میں برا جانے۔ تو جس قدر استطاعت ہو منکر کو روکے گا، اور ظلم کو جو ہے وہ ختم کرنے کی جد و جہد کرے گا۔ ظلم کو ختم کرنا اور اس کے لیے کوشش کرنا یہ ایک دینی فریضہ ہے، فرض ہے۔ تو کہا گیا کہ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، ظلم کے خاتمے کے لیے اگر تمہیں قتال بھی کرنا پڑے، جنگ بھی کرنی پڑے تو جنگ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں ان کو عذاب دے گا۔ پچھلی قوموں پہ آسمانوں سے عذاب آتا تھا، زمین سے آتا تھا، پتھروں کی بارش ہو گئی آسمان سے، زمین سے جو ہے وہ سیلاب آ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ اس مسلمانوں کے ذریعے سے جو ہے وہ کافروں کے اوپر عذاب مسلط کرے گا، یعنی یہ مسلمان ان کے لیے عذاب کا کوڑا بن جائیں گے۔ لیکن یہ مسلمان خود تو دین پہ چلنے والے ہوں تبھی بنیں گے نا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عذاب دے گا ان کو تمہارے ہاتھوں، وَيُخْزِمُ، اور انہیں رسوا کرے گا، وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کے سینوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، اسی طرح اور کتنے صحابہ تھے جن کو تپتی ریت کے اوپر لٹایا جاتا ہے۔ حضرت خباب بن الارت کو کوئلوں کے اوپر لٹا دیا جاتا، ان کی چربی پگھلتی تھی، اس سے وہ کوئلے بجھتے تھے۔ تو اب ان کے جو ہے وہ سینے ٹھنڈے ہوں گے نا، کہ وہی جو ان کے اوپر ظلم و ستم کرتے تھے تو آج وہ ان کی گردن اڑانے کے قابل ہو گئے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس دنیا میں بھی جو ہے وہ ایسا ایک یوم حشر پیدا کرو جہاں ظالموں کے لیے یوم حشر بنے۔ وہ ایک تو آخرت میں ہے نا یوم حشر، مالک یوم الدین، وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو اللہ نے لگانا ہے، لیکن اللہ نے تمہیں یہ دین اس لیے دیا ہے کہ اس دنیا میں بھی ایک یوم حشر قائم کرو۔ اور وہ یوم حشر ہم دیکھتے ہیں کہ بدر والے دن قائم ہوا، وہ فتح مکہ والے دن بھی جو ہے وہ یوم حشر جو ہے وہ قائم ہوا کہ اللہ کا دین جو ہے وہ غالب ہوا جزیرہ نما عرب کے اوپر۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور اس سے کیا ہوگا؟ جب تم ظلم کو ختم کرنے کے لیے مشرکین سے قتال کرو گے تمہارے اندر کا غیظ نکلے گا۔ میری بات ہے، غضب تو ہے، مظلوم کے اندر غصہ تو ہے، آپ کے ساتھ کوئی تھوڑا سا ظلم کر دے تو آپ ساری زندگی اسے نہیں بھلا پاتے، اندر ہی اندر کوڑتے رہتے ہیں، میں اس سے بدلہ نہیں لے پاتا۔ تو یہ نہیں ہے کوڑتے نہیں رہنا، ظلم کو ختم کرنا ہے۔ ظلم کو ختم کرنے کے لیے کلیکٹو ایفرٹ کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، یہ ایک دینی فریضہ ہے، یہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اور اس کلیکٹو ایفرٹ میں اگر تمہیں جنگ بھی کرنی پڑے، کافروں سے جنگ بھی کرنی پڑے تو وہ بھی جائز ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ سب اسٹیٹ لیول پہ ہے نا۔ ہمارے ہاں جو پرائیویٹ جہاد ہوا بدقسمتی سے، اس پرائیویٹ جہاد سے تو اس ملیٹنسی سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، زیادہ نقصان ہو گیا۔ وہ پرائیویٹ عسکری تنظیمیں آ گئیں، واپس میں لڑنا مرنا شروع ہو گئیں، اور اس میں جو ہے وہ جہاد انہوں نے کافروں سے کرنا تھا، وہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سارے محاذ کھول لیے۔ تو یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ جو اس کی پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے جہاد کی۔ ہاں، باقی یہ کہ اسٹیٹ لیول پہ یہ بیسیکلی اسٹیٹ کا کام ہے کہ اسٹیٹ جو ہے جہاں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، تو وہ اسٹیٹ جو مسلم اسٹیٹس ہیں 50+ میں 60 کے قریب، تو وہ اس میں اپنا رول کردار ادا کریں، جو بھی ہے پولیٹیکل رول ہے یا اس میں جو ان کی جو فارن پالیسی ہے یا جو بھی اس طرح سے کردار ادا کرنا ہے اس کو ادا کریں، یہ ضروری ہے۔ اور باقی جو لوگ ہیں وہ اسٹیٹ کو اس کے فریضے کی طرف جو ہے وہ متوجہ کرتے رہیں۔ ان کا فرض یہی ہے کہ جس کا یہ فرض ہے اسے اس فرض کی طرف متوجہ کریں۔ نیکسٹ آیات میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ کے راستے میں جہاد کی محبت، یہ دنیا کے مال و متاع، دنیا کے رشتوں کے اوپر غالب ہونی چاہیے۔ کہا گیا کہ اے مسلمانوں، اگر تمہارے آباء و اجداد، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، یہ تو رشتہ دار ہو گئے نا پانچوں، یہی سب سے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، والدین ہیں، اولاد ہے، لائف پارٹنر ہے، بھائی ہیں، خاندان ہے، پھر وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، جو مال تم نے کمایا۔ انسان کو بہت ہوتا ہے میں نے یہ مال کمایا۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ تجارت جس کے جو ہے وہ مندے سے تم ڈرتے رہتے ہو، مطلب جس کے نقصان سے تمہیں جو ہے وہ ڈر لگا رہتا ہے، تجارت میں کوئی گھاٹا نہ ہو جائے۔ تجارت ہے، بزنس ہے، انسان نے کھڑا کیا ہے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور اسی طرح وہ گھر جو تمہیں بڑے پسند ہیں، انسان اپنے گھروں میں راحت سے زندگی گزار رہا ہوتا ہے، آسائش سے رہ رہا ہوتا ہے، تو یہ سب کچھ اب گھر انسان کو کتنا پسند ہوتا ہے۔ انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے کہ اگر زلزلہ ہے اور اس کا گھر گر جائے، انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے کہ اگر مارکیٹ میں آگ لگ جائے اور اس کا جو ہے وہ بزنس چل جائے، انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے کہ اگر اس کا چلتا بزنس جو ہے وہ زمین پہ آ جائے۔
تو یہ سب اس کی ایک اٹیچمنٹ ہے نا. تو سب سے زیادہ انسان کی اٹیچمنٹ ان چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے. یہ علائق دنیا، یہ دنیا کی چیزیں ہیں، یہ ریلیشن شپس ہیں، یا پھر یہ جو ہے وہ اس کی ویلتھ ہے، اس کی دولت ہے. لیکن کہا گیا کہ اگر یہ تمہیں زیادہ محبوب ہے، احب الیکم من اللہ و رسولی، اللہ اور اس کے رسول سے، و جہاد فی سبیلی، اور اس کے راستے میں جہاد سے، فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے. نہیں، ان میں سے ایک ایک چیز کے اوپر اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے راستے میں ایفرٹ، جہاد کی محبت. جہاد اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جو بھی ایفرٹ ہے، جو بھی ایفرٹ آپ کر رہے ہیں، وہ سب، یعنی جسے ہم دینی ایکٹیویٹیز کہہ سکتے ہیں، جس کا آبجیکٹو کیا ہو کہ دین میں جو ہے دین جو ہے وہ معاشرے کے اندر پینیٹریٹ کرے، غالب رہے، چھایا رہے، تو وہ سب جہاد ہے. تو اگر تمہیں یہ اللہ کے راستے میں، اس میں قتال بھی آ جاتا ہے، جنگ بھی آ جاتی ہے، ہاں، وہ اس کی ایک آخری لاسٹ سٹیج ہے. اگر یہ سب کچھ تمہیں جو ہے، یہ تمہاری ریلیشن شپس اور یہ تمہاری جو ویلتھ تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہے، تو پھر انتظار کرو. تو نہیں، ان کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی اور جہاد کی محبت غالب ہونی چاہیے. نیکسٹ آیات میں وہی قتال کا جو آپ کہہ لیں کہ جی ایک اینڈ کہہ لیں، جو بیان کیا گیا کہ کب تک قتال کرنا ہے، کب تک جنگ کرنی ہے. ایک تو مشرکین تھے عرب کے اندر، تو مشرکین کے بارے میں کہا گیا کہ دو آپشن ہیں، یا تو اسلام قبول کریں یا پھر یہاں سے نکل جائیں، جزیرہ نما عرب میں نہیں رہ سکتے وہ. دوسرا اہل کتاب تھے، یہود النصارہ تھے، کرسچن اور جیوز تھے، ان کو کہا گیا کہ یہ یا تو اسلام قبول کر لیں یا پھر جزیہ، ٹیکس دے کے رہیں گے. ٹھیک ہے، اگر جزیرہ نما عرب میں ان کو رہنا پڑا کسی مسلم اسٹیٹ میں، تو ٹیکس دے کے رہیں گے. تو ٹیکس بیسیکلی یہ کانسیپٹ تھا نان مسلمس کے لیے. اب تو سارے مسلمانوں پہ ٹیکس عائد کر دیا گیا. خیر بہرحال مسلمانوں کے لیے زکوٰۃ ہے جو اسلامی ریاست وصول کرے گی، ٹیکس نہیں ہے. کہا گیا کہ اے مسلمانوں، قتال کرو ان لوگوں سے جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان نہیں رکھتے اور اس کو حرام نہیں ٹھہراتے جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا اور اللہ کے رسول نے حرام ٹھہرایا. یہاں بہت اہم نقطہ بیان ہو رہا ہے، وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا. یعنی رسول کے پاس بھی اتھارٹی ہے کہ کسی چیز کو حرام ٹھہرا سکیں، لیکن یہ اتھارٹی انہیں اللہ نے دی ہے. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ کی کتاب سے کوئی چیز حرام ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی کوئی چیز حرام ہوتی ہے. وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، وہ لوگ جو ہے وہ دین حق کو اختیار نہیں کر رہے. مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہ کون ہے؟ اہل کتاب میں سے ہیں. تو ان کے ساتھ تم نے قتال کرنا ہے. حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں، ٹیکس پے کریں. وہم صاغرون، اور چھوٹے بن کے رہیں، مینارٹیز، چھوٹے بن کے رہیں، سیکنڈ درجے کے، دوسرے درجے کے جو ہے وہ شہری بن کے وہ رہیں. تو کیونکہ وہ اسلام قبول نہیں کر رہے. اسلام قبول، اور یہی ہے مطلب. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں کے جو مسلمان یورپین کنٹریز میں ہیں، امریکہ میں جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم برابر درجے کے شہری ہیں. وہ لفظ میں برابر درجے کے ہوتے ہیں. ایون کہ امریکنز میں دیکھ لیں، ابھی تک جو ہے وہ کالا جو ہے وہ گورے کے برابر نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بس صرف کہنے کی باتیں ہیں. تو مسلمان جو ہے وہ اب دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہتا ہے. ان کے پرائم منسٹر یو کے جو ہے وہ ایک اپنے پاکستانی دوست کو لٹل پاکی کہہ کے جو ہے وہ پکارتے ہیں. تو اس طرح سے تحقیر، توہین، یہ سب کچھ آپ کو ایون کہ جابس کے اندر نظر آتا ہے. اور دوسرا کیا، تیسرے درجے کے شہری جو ہے وہ آپ نظر آتے ہیں. عملاً سلوک یورپ وغیرہ میں بھی یہی ہو رہا ہے. بس کرنے کی باتیں ہیں کہ جی وہاں یہ نہیں ہے تو اسلام میں یہ کیوں ہے. اور بھائی وہاں عملاً ہو رہا ہے، ہمارے ہاں تو عملاً بالکل نہیں ہو رہا. بس زبانی غلامی جو ہے وہ باتوں کی حد تک یہ چیزیں موجود ہیں. ہمارے ہاں تو بلکہ انگریزوں کو جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جی وہ پہلے درجے کے شہری ہیں اور ہم خود جو پاکستانی ہیں وہ دوسرے درجے کے شہری ہیں. ریمنڈ ڈیوس آتا ہے یہاں پہ، بندے مار کے چلا جاتا ہے، اور دیکھیں کیسے امریکن اسٹیٹ پوری ریاستی مشینری حرکت میں آتی ہے اور اپنا بندہ یہاں سے نکال کے لے جاتی ہے. تو یہ صورتحال ہے. نیکسٹ آیات میں یہود و نصارہ کے اندر احبار اور رہبان، احبار ان کے فقہا تھے، علماء تھے جنہیں ہم مولوی حضرات کہہ سکتے ہیں، اور رہبان ان کے راہب تھے، صوفی تھے، بزرگ تھے، گدی نشین تھے، پیر تھے، فقیر آپ کہہ لیں، جو بھی اصطلاح آپ استعمال کر لیں سمجھنے کے لیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو اپنا رب بنا لیا اللہ کے علاوہ. یعنی اپنے صوفیوں کو، اپنے درویشوں کو، اپنے علماء کو، اپنے فقہا کو، اپنے اماموں کو انہوں نے اپنا رب بنا لیا یہود و نصارہ نے. اور مسیح ابن مریم کو بھی انہوں نے رب بنا لیا، حالانکہ انہیں حکم یہ دیا گیا تھا کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے علاوہ تو کوئی معبود نہیں ہے، اللہ تو شریک سے پاک ہے. اب اس پہ حضرت عدی بن حاتم جو کہ حاتم تائی کے بیٹے تھے، جو معروف سخی تھے، وہ جب اسلام
لائے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قرآن مجید کی اس آیت میں یہ ہے کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو، اپنے فقہا کو اور اپنے صوفیوں کو اور اپنے بزرگوں کو اپنا رب بنا لیا، ہمارے ہاں تو ایسا نہیں تھا کہ ان کو رب بنایا گیا، تو یہ قرآن یہ کیوں کہتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا ایسا نہیں تھا کہ جس چیز کو وہ حلال کہتے تھے تم حلال سمجھتے تھے، جس کو وہ حرام کہتے تھے تم اس کو حرام قرار دیتے تھے؟ تو حضرت عدی بن حاتم کہنے لگے کہ ایسا ہی تھا، ہم ان کے اوپر اسی قسم کا جو ہے وہ بلیف رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہی تو ان کو رب بنا لینا ہے، یہی تو رب بنا لینا ہے۔ تو اس میں امام شافعی علیہ رحمہ کا جملہ بہت پیارا ہے کہ علماء جو ہے وہ رستہ ہے، منزل نہیں ہے، منزل کتاب و سنت ہے، منزل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے جہاں پہنچنا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہم نے پہنچنا ہے، لیکن اس کے لیے رستہ ہمیں کون دکھا رہا ہے، رہبر کون ہے؟ وہ علماء، ٹھیک ہے؟ تو لیکن علماء کو جو ہے وہ منزل نہیں بنانا چاہیے، تو علماء کو ہم نے ذریعہ بنانا ہے، وہ ایک ٹول ہے جس کے ذریعے سے ہم نے یہ جاننا ہے کہ کتاب و سنت کیا کہہ رہی ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں۔ علماء کو ہم نے ذریعہ بنانا ہے، ٹول بنانا ہے۔ خود اگر علماء ہی وہ آخری منزل بن گئے کہ ہم نے ان کو ذریعہ ہی نہیں بنایا، ہم نے کہا کتاب و سنت چھوڑیں، بس جو یہ کہہ رہے ہیں بس وہی ٹھیک ہے، تو یہ ان کو رب بنا لینا۔ اور یہی ہمارے ہاں ہو رہا ہے کہ پیر صاحب جو ہے وہ اگر یہ کہیں کہ جی اپنی جائے نماز کو شراب سے جو ہے وہ دھو دو، تو اپنی جائے نماز کو شراب سے دھو دے گا۔ پیر صاحب کہیں کہ جی جا کے جو ہے وہ قبر پہ سجدے کر کے ہو، تو وہ سجدے کرنا شروع کر دے گا۔ مطلب جو کفر شرک جو ہے وہ ان کے پیر، ان کے بزرگ، ان کے مولوی جو ان کے منہ میں ڈال دیں، جو ان کے جو ہے وہ دماغ کو سجھا دیں، بس وہ سب کچھ جو ہے وہ بولنا شروع کر دیں گے، وہ سب کچھ جو ہے وہ اپنا عقیدہ بنا لیں گے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ اپنے علماء کو، صوفیاء کو رب بنا لینا ہے۔ جب ہم کتاب و سنت کو نکال کے درمیان میں خود ان کو فائنل اتھارٹی بنا لیں گے، انہی کو سب کو سمجھ لیں گے، اور کراس چیک نہیں کریں گے، کراس چیک ضرور کریں، انہیں بتائیں کتاب کیا کہہ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، صحیح حدیث ہے، اتھینٹک روایت ہے، بتائیں، کراس چیک کریں، اور علماء کو بھی سنیں۔ ایک ترجمہ دیکھ لیا، کراس چیک کریں، دوسرا ترجمہ دیکھیں، تیسرا ترجمہ دیکھیں، یہ بہت ضروری ہے، دین کا معاملہ ہے۔ ہم ایک جوتا خریدنے جاتے ہیں بازار میں تو ہم 10 دکانوں کے اوپر پھرتے ہیں، ریٹ کو کراس چیک کرتے ہیں۔ تو دنیا کے معاملے میں ایک انسان اتنا سمجھدار ہے، دین کے معاملے میں جو جس نے بیان کر دیا بس اس کے پیچھے وہ لگ پڑا، یہ نہیں۔ نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بعض علماء اور صوفیاء ہیں، بعض بھی نہیں بلکہ کہا گیا کثیر، قرآن کا لفظ کیا ہے؟ کثیر، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، اکثر صوفیاء اور اکثر جو ہے وہ علماء یہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی دیکھ لیں، بڑے بڑے گدی نشین ہیں، ٹھیک ہے، ادھر سے جو ہے وہ لوگوں کو مطلب ان کے مذہبی اعتبار سے ان کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں۔ وہ لوگوں کو پینے کا جو ہے وہ دودھ نہیں ملتا پینے کا، یعنی وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ جی خالص دودھ، لیکن اس دودھ سے جو ہے وہ مزار کی قبر سالانہ عرس کے موقع پہ دھوئی جا رہی ہوتی ہے۔ اور یہ سب کہاں سے آ رہا ہے؟ وہاں ہندوؤں سے آ رہا ہے، وہاں پہ بھی وہ خالص دودھ جو ہے وہ پھینک رہے ہوتے ہیں، اس کے چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن غریب کا بچہ جو ہے وہ بیچارہ دودھ کو ترس جاتا ہے، دودھ کیا روٹی کو ترس جاتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اس طرح سے جو ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو ضائع کیا جاتا ہے، دین کے نام پہ ضائع کیا جاتا ہے۔ تو یہ شرک صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کے جو ہے وہ اس نے پارٹنر بنا لیا اور اللہ کو اس کے اوپر جو ہے وہ غیرت آئی، اس کے اوپر تو اللہ کو غیرت آئی کہ اس نے اللہ کا پارٹنر بنایا۔ شرک پورا ایک نظام ہے، ایک ظالمانہ نظام ہے، ایکسپلائٹیشن کا ایک پورا سسٹم ہے جس میں مذہب بنیاد بنتا ہے لوگوں کو نچوڑنے کا، مذہب کو بنیاد بن کے لوگوں کا استحصال کیا جاتا ہے، ان کو غلام بنایا جاتا ہے، ذہنی غلام بنایا جاتا ہے، ان کا معاشی جو ہے وہ استحصال کیا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن جو ہے وہ شرک کے بہت خلاف ہے، کیونکہ شرک اس نظام کو جو ہے وہ وجہ جواز دیتا ہے۔ انڈکلیئرڈ گولڈ جو ہے دنیا کے اندر دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ انڈکلیئرڈ گولڈ وہ مندروں کے اندر ہے، انڈیا کے مندروں میں ہے، ٹھیک ہے، وہاں آپ چلے جائیں کتنا گولڈ سونا لگا، وہ سارا کس کا ہے؟ عوام الناس کا ہے، عوام الناس نے وہ چڑھاوے چڑھائے ہیں، ان کی مرادیں پوری ہوں گی ہیں، لیکن یہ ہے کہ رسید تو ملی نہیں کہ وہ رسید جا کے دکھائیں اور پوچھیں کہ یہ اتنا چڑھایا تھا، مراد تو پوری نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، وہ مراد بھی پوری اگر ہونی ہے تو اللہ نے جو لکھ دیا وہ تو مل کے رہنا ہے، بھلے بت سے مانگے بھلے اللہ سے مانگے۔ وہ جو کسی زمانے میں بزرگ ہوتے تھے تو آپ دیکھیں وہ بزرگ کیا تھے، ان کے پاس دنیا تو تھی نہیں۔ اچھا کیسے پہچانیں گے کہ یہ وہ اخبار اور رہبان ہیں جن کا قرآن نے تذکرہ کیا؟ یہ قرآن نے خود بتا دیا، سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ مال کھا رہے ہیں،
پرانے زمانے میں جو سچے صوفیات تھے، جن کا اللہ کے ساتھ کوئی سچا تعلق تھا، حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ اور اس جیسے بڑے بزرگ، ان کا دنیا سے کیا تعلق تھا؟ دنیا سے کیا لینا دینا تھا؟ ان کے پاس دنیا تھی ہی نہیں، کٹیا میں گزارا کرنے والے لوگ تھے۔ اب تو یہ ہے کہ لینڈ کروزروں سے جو ہے وہ پاؤں نہیں جو ہے وہ ٹکتا، بہترین سے بہترین گاڑیاں موجود ہیں، 20 لوگ آگے ہیں، 20 لوگ پیچھے ہیں، گارڈز ہیں، ایک پورا لشکر ہے اس کے ساتھ آتے ہیں، محلات جیسے قلعہ نما گھر ہیں، اربوں کے جو ہے وہ بینک بیلنسز ہیں، سب کہاں سے آ رہا ہے؟ مزارات کی غریبوں کی آمدنی ہے۔ وہ بیچاروں کے پاس جو ہے وہ کھانے کے پیسے نہیں ہوتے، اپنے بچے کا وہ دودھ نہیں لے کے آتے، اور وہ پیسے وہ جا کے مزار میں جا کے ڈال دیتے ہیں، اور اس سے کچھ لوگوں کی عیاشی لگی ہے، پورا نظام چل رہا ہے۔ لیکن اس غریب کو آپ سمجھا بھی نہیں سکتے، کیونکہ اس کے دماغ میں جو ہے وہ ایک مذہب کا ایک غلط قسم کا جو ہے وہ تاثر بھر دیا گیا۔ تو فرمایا گیا کہ اکثر جو علماء ہیں اور صوفیاء ہیں، یہ لوگوں کا باطل طریقے سے مال کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے رک جاتے ہیں، خود بھی رکتے ہیں اور لوگوں کو بھی روک دیتے ہیں۔ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، سونے چاندی کے ڈھیر لگائی ہوئی ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے، فبشرھم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب دیں۔ دین سے کھائے گا نہیں، سچا مولوی دین سے نہیں کھائے گا، سچا صوفی کبھی بھی دین سے نہیں کھائے گا، دین سے نہیں کھائے گا، اس کی زندگی میں آپ کو دنیا نہیں ملے گی، مفلوق الحالی میں زندگی، فقر کے ساتھ زندگی بسر کرے گا۔ جس نے بینک بیلنس بنایا، جس نے کوٹھیاں بنائی ہیں، جس کے شاہانہ ٹھاٹ باٹ ہیں، اس کا کیا دینداری ہے؟ چور بداری ہے، کرپشن ہے، بس مذہبی روپ میں۔ نیکسٹ آیات کے اندر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعے کا تذکرہ ہے، جب غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ تو اس تناظر میں بات کی جا رہی ہے کہ دیکھو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نکلے تھے مکہ سے، اور آپ کے ساتھ صرف حضرت ابوبکر تھے، 2 لوگ تھے، تو اس وقت بھی پورا لاؤ لشکر آپ کے پیچھے لگا ہوا، اور آپ 2 لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر، اللہ نے اس وقت بھی مدد کی، تو اللہ اب مدد کیوں نہیں کرے گا جب کہ آپ مدینہ آ گئے اور انصار نے اسلام قبول کر لیا؟ تو اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان بھی ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ 2 میں سے دوسرے تھے جبکہ وہ دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، حضرت ابوبکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی کہا گیا، صاحب کہا گیا، اسی سے پھر جو ہے وہ صحابہ کا لفظ بھی بنا کہ آپ غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروہا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر سکینت نازل کی اور ایسے لشکروں کے ساتھ مدد کی اپنے نبی کی کہ جن کو تم نہیں دیکھ پائے۔ وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ نے اپنا کلمہ بلند کر دیا اور کافروں کا جو کلمہ تھا اللہ نے اس کو نیچے کر دیا۔ تو اللہ نے اس وقت بھی مدد کی اور اللہ اب بھی مدد کرے گا، بس انسان کو مخلص ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ سنسیئر ہونا چاہیے، اس کے دین کے ساتھ سنسیئر ہونا چاہیے۔ نیکسٹ آیات میں یہ تذکرہ کیا جا رہا ہے، چونکہ مسلمان تھے، ایک تو مدینہ کے اندر، دوسرے یہود تھے، اور تیسرا منافقین کا بھی ایک ایلیمنٹ سامنے آ چکا تھا، جو بظاہر مسلمان تھے لیکن اندر کھاتے جو ہے وہ کافر تھے۔ تو وہ اب جنگوں میں نہیں جاتے تھے کیونکہ مرنا نہیں چاہتے تھے، بزدل تھے، ظاہری بات ہے، ایمان تو تھا ہی نہیں۔ وہ تو ایمان ہے جس کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ اپنی جان دینے پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ اب جنگوں سے پیچھے رہتے تھے۔ اب غزوہ تبوک کے موقع پہ بھی وہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کی جو ہے وہ سفارشیں کروائیں، بہانے بنائے کہ جی یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، ہم جنگ پہ نہیں جا سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیتے تھے۔ تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، آپ نے ان کو کیوں اجازت دی؟ اللہ آپ سے درگزر کرے۔ حتیٰ یتبین لک الذین صدقوا، آپ اگر اجازت نہ دیتے تو بالکل معاملہ کھل کے سامنے آ جاتا کہ آپ کے حکم کا انکار کرنے والے ہیں، یعنی آپ نے حکم دے دیا تھا نکلنا ہے، تو اب جو نہیں نکل رہا غزوہ تبوک کے لیے تو گویا وہ واضح طور پہ منافق ہے۔ تو آپ نے چونکہ اس کو اجازت دے دی تو اب وہ اس کے پاس ایک بہانہ آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہی تھا کہ آپ سے کوئی اجازت مانگتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو دے دیتے تھے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ سخت احکامات تھے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ بظاہر جو ہے وہ انسان اس قسم کی پرچیاں لے بھی لے، اجازتیں لے بھی لے،
یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لے، تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس اجازت کا، وہ منافق ہے، پکے کا پکا منافق ہے۔ جنگ سے پیچھے رہنے کی اجازت اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے باوجود اسے گناہ گار اور منافق کہا ہے۔ تو اس طرح سے اگر مفتی صاحب سے فتویٰ لے بھی لے، مطلب اپنے حق میں فتویٰ لے بھی لے، اپنی مرضی کا فتویٰ لے بھی لے پیسے ویسے دے کے مفتی صاحب سے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ گناہ سے بچ جائے گا؟ نہیں، اللہ کے ہاں اس چیز کا کیا سٹیٹس ہے، اس کا اصل میں اعتبار ہے۔ نیکسٹ آیات میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ منافق جو ہیں وہ مسلمانوں میں شامل نہیں ہیں۔ کیونکہ اس دور کا جو نفاق تھا وہ اعتقادی نفاق تھا، یعنی اندر سے منافق ہوتا تھا، عقیدے کا منافق تھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان نہیں لا رہا، ظاہری بات ہے کہ منافق ہے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، اے مسلمانوں یہ اللہ کی قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں کہ یہ تم میں سے ہیں، لیکن یہ تم میں سے نہیں ہیں، منافقوں کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، بلکہ یہ ڈرپوک قوم ہے، مطلب ڈرتے ہیں، جنگ میں نہیں جانا چاہتے، اور اگر انہیں کوئی غار مل جاتی یا کوئی چھپنے کی جگہ مل جاتی یا کوئی گھسنے کی جگہ مل جاتی تو یہ ضرور اس میں گھس جاتے، اور یہ رسیاں توڑوا کے، جیسے کوئی جانور رسیاں توڑوا کے بھاگتا ہے نا، اس طرح بھاگ کے اس میں گھس جاتے، لیکن انہیں کوئی جگہ مل ہی نہیں رہی مدینہ کے علاوہ۔ مدینہ میں انہیں رہنا پڑ رہا ہے۔ اب مدینہ میں رہتی ہوئی ظاہری بات ہے کہ جب حکم آتا تھا کہ جی جنگ کے لیے نکلنا ہے تو اب ان کو بھی جو ہے وہ اس کا سامنا کرنا پڑتا تھا، تو اب انہیں کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ملتی تھی۔ یہ ایسی ہے کہ جیسے کسی کے لیے جو ہے نا وہ دین پریکٹس کرنا مشکل ہو رہا تو اب اسے مجبوراً دین پریکٹس کرنا پڑا، یار ساری روزہ رکھ رہے ہیں تو مجھے بھی رکھنا پڑ رہا ہے، سارے نماز پڑھ رہے ہیں مجھے بھی نماز پڑھنی پڑ رہی ہے مجبوراً، تو اب یہ پھر نفاق میں آ جائے گا، عملی نفاق میں آ جائے گا، اور اللہ نہ کرے کہ یہ اعتقادی نفاق تک پہنچ جائے، تو اس سے انسان کو جو ہے وہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو اب ایسے لوگ بھی پھر کیا ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں کوئی جگہ مل جائے، بس چھپ جائیں، جان چھوٹ جائے ہماری، کوئی عمل نہ کرنا پڑ جائے۔ تو یہی منافقت تھی، یہ منافقانہ ایٹیچیوڈ تھا، تو اس ایٹیچیوڈ سے انسان کو بچتے رہنا چاہیے، اسے ڈرتے رہنا چاہیے۔ نیکسٹ آیات میں زکوٰۃ کے مصارف کو بیان کیا گیا، کہا گیا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہ، زکوٰۃ کے مصارف یعنی 8 مدات ہیں جہاں زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ فقراء فقیر کہتے ہیں اس کو کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے، والمساکین اور مسکین کہتے ہیں اس کو جس کے پاس کچھ ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ جس سے اس کی نیڈ یعنی ضرورت پوری ہو، جیسے کوئی کہیں گارڈ ہے، چوکیدار ہے، اب اس کو 20-25 ہزار کی سیلری مل جاتی ہے منتھلی، لیکن اس کے 3-4 بچے ہیں، اس کا خرچہ 40-50 ہزار کو پہنچ جاتا ہے، کرائے کا مکان ہے، بجلی کے بل ہیں اور بچوں کی اسکولنگ وغیرہ ہے، تو ایسے شخص کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ والعاملین علیہا، اور جو زکوٰۃ کے ڈپارٹمنٹ میں ملازم ہیں، زکوٰۃ کلیکٹ کرنے میں جو لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کسی اسلامی ریاست کے تحت۔ والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب کے لیے نیو مسلم جو ہیں جو کنورٹ ہوئے ہیں، کیونکہ عموماً ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے تو ان کو بھی زکوٰۃ کی مد سے دی جا سکتی ہے رقم۔ اور پھر رقاب، گردنوں کے چھڑانے میں، اس زمانے میں غلام ہوتے تھے، اب غلام تو ہے نہیں، لیکن اس میں بعض اہل علم نے اجتہاد کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ جو جھوٹے مقدمات میں پھنسا دیے گئے، جیسے جیلوں میں پڑے سڑ رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے پاس کورٹ کچہری کے وکیل کے پیسے نہیں ہیں، تو اس مد میں خرچ کرنا تاکہ وہ جھوٹے مقدمے سے نکل سکیں، بری ہو سکیں۔ والغارمین، جو قرض کے بوجھ تلے آ گئے ہیں، قرض وہ نہیں کہ جو انڈسٹری لگانے کے لیے اربوں کی مد میں لیا گیا، وہ نہیں، چھوٹا موٹا قرض جو بنیادی ضرورت پوری کرنے کے لیے لیا گیا، وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے راستے سے مراد بعض لوگوں نے تو یا اکثر اہل علم نے کہا ہے کہ اس سے مراد جہاد اور قتال ہے، یا بعض نے یہ بھی کہا کہ حج بھی اس میں شامل ہے، اللہ کے راستے میں حج بھی کروایا جا سکتا ہے، یا بعض اہل علم نے کہا ہے کہ ہر وہ ایکٹیویٹی کہ جس کا مقصد دعویٰ ایکٹیویٹی کیوں نہ ہو، جس کا مقصد اللہ کے دین کا غلبہ ہو، تو وہ بھی اس میں شامل ہے۔ بہرحال مختلف آراء ہیں، عام طور پہ جہاد اور قتال مراد لیا گیا کہ اللہ کے راستے میں غازی کو یا مجاہد کو جو سامان ہے وہ دلوایا جا سکتا ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر، کوئی مسافر اپنے گھر میں بھلا چنگا ہے لیکن سفر میں جیب کٹ گئی، بعض لوگ تو جھوٹے اس قسم کے کلیم کرتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، لیکن کسی کے ساتھ کوئی معاملہ سچا کیس بھی ہو سکتا ہے، تو اس کی مدد کرنا فریضۃ من اللہ، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں، یعنی ان 8 مدات میں زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ نیکسٹ آیات میں ایک منافق کی جو ہے وہ واقعے کا تذکرہ ہے، اگرچہ نام کے بارے میں اختلاف ہے، چلیں ہم نام میں نہیں جاتے، تفسیری روایات میں اگرچہ نام بھی موجود ہے، نام میں نہیں جانا چاہیے، لیکن بہرحال قرآن کا جو انداز ہے اس سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ ہے، وہ تو قرآن کی آیات جو ہے وہ واضح طور پہ کہہ رہی ہیں
کہ کوئی ایسا شخص تھا. کون تھا واللہ عالم. تو ایک شخص تھا، بہرحال وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرے لیے دعا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے برکت کی دعا کی تو اس کے مال مویشی میں بہت زیادہ برکت ہو گئی. پھر سال کے بعد جب اس سے زکوٰۃ لینے کے لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک نمائندہ گیا تو اس نے کہا کس چیز کی زکوٰۃ؟ تو اس نے اس طرح کا انداز جو ہے وہ اختیار کیا. تو اس پہ پھر جو ہے وہ قرآن کی آیات اتری کہ پہلے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی کہ میرے مال و متاع میں برکت ہو جائے تو میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا. جب برکت ہو گئی تو اب بخیلی اور کنجوسی پہ اتر آیا. آپ کہتے ہیں کس چیز کی زکوٰۃ؟ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن تک اس کے دل میں جو ہے وہ نفاق کی بیماری ڈال دی ہے. تو یہی معاملہ ہے کہ اللہ کے ساتھ بعض اوقات ہم بھی کوئی کمٹمنٹ کر لیتے ہیں کہ یا اللہ یہ کر دے وہ کر دے، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، ٹھیک ہے، نظر مان لیتے ہیں یا کچھ اور کر لیتے ہیں. تو جب مان لیا تو پھر آپ اس کو کمٹمنٹ کو پورا کریں. تو کہا گیا کہ ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا. اللہ سے وعدہ یہی ہے، نظر ہی ہوتا ہے اللہ سے وعدہ کہ اگر اللہ نے مجھے اپنے فضل سے دے دیا لنصدقن، تو میں لازماً اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گا اور میں لازماً نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. فلما آتاہم من فضلی بخلوا بی، جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دے دیا تو اب وہ کنجوسی کرنے لگے اور وہ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ اعراض کر رہے ہیں. فعاقبہم نفاقا فی قلوبہم الی یوم یلقونہ، تو اللہ نے ان کے دل میں نفاق ڈال دیا. قیامت کے دن تک اب یہ نفاق ان کے دل سے نہیں نکلے گا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑا اور اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ جھوٹ بولا. تو یہ نہیں، اللہ سے وعدے کر کر کے ایک چیز لی ہے تو اب وہ وعدہ نبھانا پڑے گا ورنہ تو اس کی سزا بہت سخت ہے، منافقت پیدا ہو جائے گی. نیکسٹ آیات میں یہ بات کہی گئی کہ منافقین جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے بہانے بنا کے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے بڑا کمار کا سر کر لیا، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جس بات پہ خوش ہو رہے ہیں یہ خوش نہ ہو، بلکہ یہ ان کے لیے جو ہے وہ غم کرنے کا سبب ہونا چاہیے. جیسے ہمارے ہاں دیکھیں نا، دنیا میں کچھ لوگ تیز اور چلاک ہوتے ہیں تو اب وہ دوسرے کو چیٹ کر جاتے ہیں، دھوکہ دے دیتے ہیں. تو اب اپنی کہانی جو ہے اس کو بڑا ایک سکسیس سٹوری بنا کے پیش کرتے ہیں، میں نے فلاں کو دا لگایا، ٹھیک ہے، اتنے پیسے اس کے مال لیے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آخرت کے اعتبار سے سوچو تو اپنے لیے جہنم خریدی ہے. تو اسی طرح سے یہ جو منافق تھے جنگ میں پیچھے رہ گئے تھے، تو اب یہ آپ وسلم کے پاس جا کے بہانے کرتے تھے، پھر واپس آ کے بڑے خوش ہوتے تھے، دیکھیں ہم نے آپ وسلم کو کہا اور آپ کو جو ہے نا ہم نے منوا لیا تو آپ ہماری باتوں میں آ گئے. تو اس کو اپنی کامیابی جو ہے وہ سمجھتے تھے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ بھی خوب جانتے تھے. تو فارغ المخلفون بما قادم خلاف رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو بیٹھ رہنے والے ہیں تو یہ بڑے خوش ہو رہے ہیں اور انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کو ناپسند جانا ہے. اور یہ ایک دوسرے سے کیا کہتے پھرتے ہیں، لا تنفلوا فی الحر، بڑی گرمی ہے، کیونکہ گرمیوں کے موسم میں غزوہ تبوک ہوا تھا، کھجور بھی جو ہے وہ پک کے تیار کھڑی تھی، پھل جو ہے وہ اتارنے کا بھی موسم تھا. تو اب وہ کہہ رہے تھے یار اتنی گرمی ہے نہ نکلو، قل نار جہنم اشد خرا، تو کہا جا رہا ہے کہ جہنم کی گرمی اس سے زیادہ سخت ہے. لو کانوا یفقہون، کاش کہ یہ لوگ سمجھتے. نیکسٹ آیات میں یہی بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دیتی ہوئی ہے کہ آپ کسی منافق کی جنازہ نہ پڑھیں. ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں سے کسی ایک کی بھی جنازہ نہ پڑھیں جو فوت ہو جائے، اور نہ ہی اس کی قبر پہ آپ کھڑے ہوں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا اور یہ سال میں مرے کہ یہ فاسق تھے، یہ نافرمان تھے. جیسا کہ عبداللہ بن ابی کے بارے میں آتا ہے، یہ منافقوں کا سردار تھا. تو اب جب یہ فوت ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس کے لیے استغفار کروں گا، یہاں تک کہ اگر مجھے 70 مرتبہ استغفار کرنا پڑا تو میں اس کے لیے 70 مرتبہ استغفار کروں گا، کیونکہ یہ کلمہ گو تو ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ آپ اس کے لیے جنازہ نہ پڑھیں، وہ منافق ہے. تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ آیات بھی نازل ہوئیں کہ کسی منافق کی جو ہے وہ آپ جنازہ نہ پڑھیں، منافق کی جنازہ نہ پڑھیں، نہ ہی اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اس کے لیے آپ دعا کریں. تو گویا منافق بھی ایک طرح سے جو ہے وہ کفر کے قریب ہی ہوتا ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا وہ تو پکا ہی کافر تھا نا. تو منافقت سے بچتے رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ منافقت میں ہوتا کیا ہے کہ بظاہر آپ مسلمان ہوتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ مسلمان نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، تو اب تو خیر عملی نفاق ہے، اب وہ عقیدے کا نفاق نہیں ہے، لیکن پھر بھی انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے، لیکن اتنا بھی نہ کرے کہ اس چیز کو ذہن پہ سوار کر لے اور اپنے لیے کوئی OCD کی کیفیت بنا لے. نیکسٹ آیات میں کیا ہے کہ بہت سے ایسے مسلمان بھی تھے
جو کہ سادہ لوگ تھے، خالص تھے، سنسیئر تھے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے مخلص تھے، لیکن ان کے پاس اتنا ساز و سامان نہیں تھا، سواری نہیں تھی کہ وہ غزوہ تبوک میں نکل سکتے، تو کہا گیا کہ ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں لیکن جو منافق تھے ان کے پاس ساز و سامان تھا، مال و اسباب تھا، پھر وہ نہیں نکلے، ان کے اوپر گناہ ہے۔ تو کہا گیا کہ جو کمزور ہیں، جو مریض ہیں، اور جن کے پاس کوئی سواری نہیں ہے یا جن کے پاس رستے کا خرچ نہیں ہے، تو اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہیں، یعنی اپنے معاملات میں سچے کھرے ہیں، تو ایسے محسنین کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر وہ غزوہ تبوک میں نہیں بھی شامل ہوئی ہے پھر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس سواری نہیں ہے، آپ ہمیں سواری دلوا دیں، تو آپ انہیں کہتے ہیں کہ سواری تو پہلے ہی نہیں ہے، کیونکہ ہوتا یہی تھا کہ ایک ایک اونٹ کے اوپر دو دو تین تین لوگ باری باری جو ہے وہ سفر کرتے تھے، سواریاں کم ہوتی تھیں، لوگ زیادہ ہوتے تھے۔ تو اب جب وہ آپ کے پاس سے واپس جاتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان کو سواری نہیں ملی کہ وہ غزوے میں جو ہے وہ شریک ہو سکے، اور اپنے پاس بھی ان کی سواری نہیں تھی، تو تفیض من الدم حزنہ، تو غم کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے جو وہ اللہ کے راستے میں لگا سکے، خرچ کر سکیں، تو ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ ان کی نیت خالص ہے۔ انما الاعمال بالنیات، جہاد کی نیت ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاد جیسا جو ہے وہ اجر عطا فرمائیں گے۔ اگر مطلب اس کے پاس مال و اسباب یا جہاد کی استطاعت نہیں ہے، جسمانی استطاعت نہیں، مالی استطاعت نہیں، نیت کے اوپر اجر مل جائے گا۔ لیکن اگر جو ہے وہ نیت جو ہے وہ خالص نہیں ہے، پھر جہاد جیسا عمل بھی اس کا بیکار ہو جائے گا، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجاہد کو، سخی کو اور قاری قرآن کو جہنم میں ڈالیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے یہ اعمال دنیا کے لیے کیے ہوں گے، اللہ کے لیے نہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ جو کہی گئی ہیں، سنی گئی ہیں، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔